بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی کے نام سے تعمیراتی سامان کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والے ایک غیر ملکی اور سعودی کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت نے ریاض شہر میں تعمیراتی سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والے غیر ملکی اور اسے کاروبار کرانے والے سعودی شہری کی تشہیر ان کے اپنے خرچ پر کرائی۔ واضح رہے کہ سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار مملکت میں ممنوع ہے اور اس پر سزا و جرمانہ ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک شامی شہری تعمیراتی سامان و پلمبنگ کے سامان کا کاروبار سعودی کے نام پر کر رہا تھا، جس کے لیے وہ سعودی کو مقررہ رقم ادا کر رہا تھا۔ وزارت تجارت نے رپورٹ ملنے پر شامی اور سعودی شہری کے خلاف کارروائی شروع کی اور ثبوت مل جانے پر 1,00,000 ریال جرمانہ، کاروبار بند کرنے، لائسنس کی منسوخی، سزا کے بعد شامی کی مملکت سے بے دخلی اور سعودی کا سرمایہ کاری کا لائسنس معطل کرنے کے علاوہ زکوٰۃ، فیس و ٹیکس کی ادائیگی کا بھی پابند بنا دیا گیا۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت تجارت نے انسداد تجارتی پردہ پوشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 16 فروری 2022 تک کی مہلت دی ہے۔ اس دوران وہ وزارت کی ویب سائٹ mc.gov.sa پر رابطہ کر کے اپنے کاروبار کو قانونی بنا لیں۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کاروبار کو قانونی شکل دی جائے۔ جو سعودی کسی غیر ملکی کو اپنے نام سے کاروبار کرا رہے ہوں یا جو غیر ملکی سعودی کے نام پر اپنا کاروبار کر رہے ہوں، وہ مہلت کے دوران اس کاروبار کو قانون کے دائرے میں لے آئیں۔ جو شخص بھی غیر قانونی کاروبار کو قانون کے دائرے میں لانے کی درخواست کرے گا، اس پر کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ مملکت کے قانون کے مطابق جو غیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کرے گا یا جو سعودی اپنے نام سے غیر ملکی کو کاروبار کرائے گا، اسے 5 برس تک قید اور 50,00,000 ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں، جبکہ کاروبار بند اور بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی روزہ رسول پر حاضری اور نوافل ادا کیے۔ وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب پہنچنے پر مسجد النبوی میں روزہ رسول پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے ہیں۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان سنیچر کی شام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ مدینہ پہنچنے پر مدینہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وزیر اعظم جب جہاز سے باہر آئے تو وہ جوتوں کے بغیر ننگے پیر تھے۔ وزیر اعظم کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر توانائی حماد اظہر اور معاون خصوصی برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم شامل ہیں۔ قبل ازیں پاکستان کی وزارت خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم 23 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے دورے کے دوران ریاض میں ہونے والے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آج کے خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔